اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ان ایام میں تقریباً ایام ادا کی طرح مجالس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم اپنی شہزادی کے چاہنے والے ہیں، لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مظلومیت کا ماتم کریں اور ان پہ جو ظلم ہوا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ مجالس تو بے شمار ہوتی ہیں، مگر ان مجلسوں سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ ہماری خواتین ان مجلسوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتی، جبکہ وہ خود کنیزائے زہرا ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑکی کے سسرال میں جو اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ وہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر سے زیادہ اپنے میکے کو ترجیح دیتی ہے، اور بات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ میکے آنے کے لیے اپنے شوہر کو بھی چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا ناجائز ہے، اور جب تک عورت گھر واپس نہیں آ جائے گی تب تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان مجلسوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ آئیے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک کنیز کا واقعہ بیان کرتا ہوں، جو ہماری خواتین کے لیے درس عبرت بھی ہے اور باعث عمل بھی ہے۔ مدینے میں ایک شخص رہتا تھا، وہ ایک مرتبہ سفر کو جانے لگا تو گھر میں تمام لوازمات اکٹھا کر دیے اور سارے انتظامات بھی اس نے کر دیے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، اور جب تک میں واپس نہ آ جاؤں نہ تو تم اس گھر سے باہر نکلنا، نہ کوئی اس گھر میں آئے۔ تو چونکہ وہ خاتون شوہر کی فرما بردار تھی، شہزادی کی کنیز تھی، اس لیے اس نے کہا جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ شوہر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، یعنی اس عورت کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو عورتوں نے آ کے کہا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، جا کے دیکھ لو۔ اس نے کہا نہیں، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ میرے شوہر نے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ باپ کی حالت سیریس ہو گئی، پھر عورتوں نے آ کے کہا کہ ارے جا کے دیکھ لو، حالت بہت سیریس ہے۔ اس نے کہا میں نہیں نکل سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر نے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا باپ مر جاتا ہے، لیکن یہ فرما بردار عورت گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی ہے۔ عورتیں پھر آتی ہیں، کہا تم بیماری میں نہیں گئے تو کم سے کم اب تو اپنے مرے ہوئے باپ کا چہرہ دیکھنے چلی جاؤ۔ پھر بھی وہ فرما بردار عورت کہتی ہے کہ میں کیسے جا سکتی ہوں، میرے شوہر نے منع کیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا جا کے اللہ کے رسول سے پوچھ لو، اگر وہ اجازت دے تو میں گھر سے نکل کر اپنے باپ کی زیارت کے لیے، یعنی آخری دیدار کے لیے جا سکتی ہوں۔ اور تو پیغمبر کے پاس آئیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے شوہر نے منع کیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اسے اجازت دینے کے لیے؟ میں کیسے اسے اجازت دے سکتا ہوں؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ کا جنازہ لے جاؤ
اور اس کے گھر کے باہری دیوار کے پاس رکھ دو، اور وہ عورت چھت پر جائے اور چھت کے اوپر سے اپنے باپ کا آخری دیدار کر لے۔ بس میری شریعت نے اتنی ہی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ لوگ اس کے باپ کے جنازے کو اس کے گھر کے باہری حصے میں دیوار کے پہلو میں رکھا، عورت چھت پہ گئی، اور چھت پہ جانے کے بعد اس نے اپنے باپ کا آخری دیدار کیا۔ آج کی کوئی عورت ایسا برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں، کچھ بھی ہوگا، وہ ساس سسر کی خلاف ورزی کر سکتی ہے، وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کر سکتی ہے، مگر وہ اتنی پابند نہیں بن سکتی ہے، وہ اتنی فرما بردار نہیں ہو سکتی ہے۔ ایام فاطمیہ میں تمام خواتین کو چاہیے کہ بیوی کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کریں، اور یہ واقعہ پھر بھی کنیز زہرا کا ہے، ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے ایک درس عبرت ہے اور باعث عمل بھی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے اپنے گھر کو، اپنے شوہر کے گھر کو آباد رکھنے کے لیے، تمام اختلافات سے پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے احکام پہ عمل کریں، تو ہماری زندگی ایک خوشگوار زندگی قرار پائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔